بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ فرائض کی حد تک صرف قرآن و سنت سے ثابت مسنون دعا مانگیں، فرائض میں یہ کریں۔ اب باری آ گئی نوافل کی، جس میں سنتیں بھی شامل ہیں، وتر بھی شامل ہیں اور عام نفل بھی شامل ہیں۔ فرضوں کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اصلاً نفل ہے، لیکن کچھ تاکید کے اعتبار سے سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، وتر، وہ سارے ہی غیر فرض نمازوں میں اگر آپ اسلام پھیرنے سے پہلے اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سردے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو، نمبر دو عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور، یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے، کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا، اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں پڑھیں، اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے، لیکن اگر کوئی فرض کے سردے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے کوئی۔ اور اتحیات تو ہے ہی دعاؤں کے لیے، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، یہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ حضور کی دعائیں بڑے پاکیزہ کلمات پر مبنی ہیں، ان کو بھی یاد کریں جس حد تک یاد کر سکتے ہیں، اور ان کا اگر ترجمہ یاد کر لیں تو وہی بہت کافی ہے، ضرور پڑھیں۔ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ ہم سب جی ہمارے یہاں کیسے ایک رب جلال نہیں ہماری کتابوں میں بتا دی گئی، وہی ہر نماز کی؟ ہمارے علماء نے یہاں انتخاب کر لیا ہے۔ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے، باقی سارے معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں دعا کر لیں، مناجات کر لیں۔ حضور نے بہت سی دعائیں کی ہیں، اور اتحیات کی جو دعائیں ہیں یہ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں آپ نے کی ہیں، رکوع کی بہت سی دعائیں ہیں، اسی طرح سجدے کے اندر بہت سی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے سجدے میں جب آپ اٹھتے ہیں درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کی بہت سی دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں سب حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ یہ حصہ ہم پر چھوڑا گیا ہے، لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک حصہ آپ کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، اس کی تو آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس سے پوری مسلمان امت میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، جہاں کہیں مراکش میں، انڈونیشیا میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک عربی زبان میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں قرآن پڑھا گیا، فاتحہ پڑھی گئی، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملایا گیا۔ اب نماز جو خاموش نماز ہے وہ آپ کی نماز ہو گئی، اس میں آپ دعائیں کریں، اس میں آپ مناجات کریں، اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے، نماز خود دعا ہے، تو آپ رکوع میں دعائیں کریں، آپ سجدے میں دعائیں کریں، آپ درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اس میں دعائیں کریں، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور شعور کے ساتھ کریں، اور شعور کے ساتھ کریں، اور اپنی زبان میں بے شک کریں، آپ عربی زبان میں کریں، آپ جس طرح چاہیں کریں۔ یہ آپ کی نماز ہے، یہ حصہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ نے کرنی ہے، تاکہ آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے دوران میں آپ کا ایک براہ راست تعلق پیدا ہو۔ میرا موقف یہ ہے کہ جو عربی زبان ہے اور خانہ کعبہ شریف ہے، یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس کے اندر آپ اس طریقے سے چیزیں نہ داخل کریں، ایک پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے۔ آپ اپنی اگر مادری زبان میں کرنی ہے نماز کے بعد بے شک دعائیں کریں، اور پھر میں نے اس میں ایک سلوشن بھی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہر مسئلے کے لیے سکھا دی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یاد کروائیں لوگوں کو، یعنی آپ بجائے دوسرے راستے بتانے کے نا ان چیزوں کے اوپر آپ ایمفسائز کروائیں۔ تو آپ نفلی نماز کے سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد دعا کریں، اور عربی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنی زبان میں کرنا ہے تو اس کا بھی جواز آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ رات میں تہجد میں اٹھے، تہجد کی آپ نے نماز پڑھی، اس کی کوئی ایک رکعت جو بھی آپ طے کر لیں، آخری رکعت کے آخری سجدے میں آپ نے اپنی تسبیحات پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا اپنے الفاظ میں بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن سجدے اور رکوع میں قرآنی آیتیں پڑھنا منع ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ دعائیں جو عربی میں یاد ہو، اور دعائیں جو غیر قرآنی آیتیں نہ ہوں، اور دعائیں جو اردو میں آپ کو جو کرنا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ کتنا اچھا موقع ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض کے سجدے میں نہ مانگیں دعا، نوافل کے سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا منقول ہے، لیکن اس میں بھی یوں کہ جو آپ یوں نہیں کہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی آپ کو یاد ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عربک میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں
تو جب تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا اس دعا کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرق اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے بھی معارف الحدیث میں کہا یار فرق کہیں ملتا نہیں، حضور نے فرضوں میں بھی دعائیں مانگی، اس لیے فرضوں میں مانگے، نفلوں میں مانگے، سنتوں میں مانگے، جو جی چاہے مانگے، جتنی جی چاہے، قرآن کی ہوں یا آپ کو اپنی یاد ہوں۔ اب تیسری بات رہ گئی کہ اگر آپ اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیں تو لکھ لیں کریں، پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، نظم میں، نثر میں، قنوت میں بھی، سجدوں میں، جو جی چاہے دعا کریں، بالکل جائز۔ امام ابن حزم جیسا ظاہری جو ذرا قیاس کو نہیں مانتا، انہوں نے بھی المرام میں دیکھا کس آیت حدیث میں ہے کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے؟ یہ پابندی کہیں ہے کہ زبان عربی میں پڑھے؟ صرف قرآن کے لیے پابندی ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورت ہے اس کے ساتھ، اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں ترجمہ تو پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا، جتنا اچھا ترجمہ ہو نہیں بندے کا کلام۔ یہ عربی مبین میں پڑے گی، عربی میں۔ اور اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جیسے ٹرکی میں اور اب بھی کئی ملکوں میں کہ اپنی زبان میں بھائی جماعت ہو رہی ہے، دوسرے علاقے کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں بنگلہ دیشی ہمارے ساتھ کیوں شامل ہوں گے، ترکی کیوں شامل ہوگا؟ یہ پھر مسلمانوں میں فرقے بن جائیں گے، امت بٹ جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی بین الاقوامی زبان ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو صورت ہے یہ اونچی پڑی، یہ عربی، باقی اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، بالکل بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورت بھی ترجمہ، مگر بعد میں وہ پھر لوگوں کے سمجھانے سے شاگردوں کے مان گئے کہ سورہ فاتحہ اور جو ہے نا سورت یہ ٹھیک ہے، باقی اللہ اکبر سے رہ کر وہ پوری نماز کہتے ہیں کہ اب بھی اپنی زبان میں پڑھے، کوئی آیت حدیث نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا کہ اللہ اکبر سے لے کر التحیات درود بھی اپنی زبان میں، تو وہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا جو مسنون ہے وہ تو عربی میں پڑھے، باقی دعائیں اپنی زبان میں جی چاہے کر۔ تو یہ حوالہ میں دے رہا ہوں کہ نماز میں اپنی، اور جن لوگوں نے شروع کر دی نا، آپ یقین جانے وہ نماز کے اتنے پابند ہو گئے اور اتنا لطف آیا، انہوں نے کہا باقی عمر تو ساری یوں ہی گزر گئی، اب جب ہم مانگتے اپنے اللہ سے تو مزہ آ جاتا، اولاد نہیں مانگے، رزق کی کوئی مقدمہ جو مصیبت ہے سنائے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا پڑھتے ہیں کہ جب ان سے کوئی کہتا تھا دعا کرنی ہے، وہ کہتے تھے فرض نماز پر ٹال دو اس کو، جب فرض نماز پڑھو گے اس کے سجدوں میں کرنا، مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم نے نماز بنا لی چھوئی موئی، مشین کی چلا کے بٹن دباؤ، سبحانک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ اس لیے نماز میں ویرائٹی پیدا کرے۔ نماز نبی بھی لے نا، حضور رکوع میں بھی کئی طرح کے ذکر کرتے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی ساتھ و بحمدہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ تو یہ رنگا رنگی اسی لیے تھی کہ ایک ہی رہے نا تو وہ رٹا ہو جاتا۔ آپ بھی وہ نماز نبی لیں تو دعائیں کریں، تو دعا کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا کہ ہر حصے میں کر سکتے ہیں، فرض اور سنتوں کا کوئی فرق نہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ کیا قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیا اردو میں بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب مناسب ہے۔ میں اگرچہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ویسے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کو کس نے روکا ہے دعا سے؟ دعا آپ 24 گھنٹے مانگیے، ہر وقت مانگیے، لیٹے ہوئے مانگیے، بیٹھے ہوئے مانگیے، کھڑے ہوئے مانگیے، باوضو مانگیے، بے وضو مانگیے، جس طرح چاہے مانگیے۔ دعا مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نماز میں ذرا اسی کا اہتمام کریں۔